السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا کی صحابہ سیریز۔ آج جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، تاریخ اسلام میں انہیں سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیدنا عقبہ اصحاب صفہ میں شمار صحابی رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سیدنا عقبہ بن عامر مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو عقبہ بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر بکریاں چھوڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھ سے بیعت لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر کے مدینہ میں ہی مقیم ہو گئے۔ سیدنا عقبہ ابن عامر اور سیدنا ابو ہریرہ ایسے اصحاب صفہ میں شامل تھے جن کا خاص مشغلہ رسول کریم کی خدمت گزاری تھا۔ چنانچہ سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کھینچنے کی خدمت سیدنا عقبہ ہی کے سپرد ہوتی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ میں سواری اقدس کھینچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقبہ، میں تم کو 2 بہترین صورتیں پڑھنے کے قابل بناتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے مجھے قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس یاد کروا دیں۔ سیدنا عقبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت کی سواری پر بیٹھنا بھی ادب کے خلاف سمجھتے۔ ایک مرتبہ سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کھینچنے کی خدمت انجام دے رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری بٹھا دی اور خود اتر کر فرمایا، عقبہ، اب تم سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، میں اور آپ کی سواری پر سوار ہو جاؤں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ دوبارہ پھر حکم ہوا، انہوں نے پھر وہی عرض کی۔ جب اصرار زیادہ بڑھا تو الامر فوق الادب کے خیال سے بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جگہ سواری کھینچنے کی خدمت انجام دینے لگے۔ سیدنا عقبہ کو قرآن مجید سے بہت شغف تھا۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت بہت دلسوز آواز میں کیا کرتے۔ ایک روز سیدنا عمر بن خطاب نے سیدنا عقبہ کو بلایا اور فرمایا، عقبہ، مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیات پڑھنی شروع کی۔ حضرت عقبہ بن عامر کی پرسوز اور دل میں اتر جانے والی آواز سے حضرت عمر بے حد متاثر ہوئے۔ ان کے اوپر بے اختیار گریہ طاری ہو گیا۔ روتے روتے ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ جہاں تک جہاد میں حضرت عقبہ بن عامر کی سرگرمیوں اور کارناموں کا تعلق ہے تو ہمارے لیے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی غزوہ احد اور اس کے بعد پیش آنے والے تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور وہ ان جابازوں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق کے فتح کرنے میں غیر معمولی شجاعت اور ہمت و مردانگی کا مظاہرہ کیا تھا، دشمن کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے ان کی بہادری کے صلے میں ان کو اس اعزاز سے نوازا کہ دمشق کی فتح کی خوشخبری انہی کے ذریعے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ بھجوائی۔ وہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک 8 دن 7 راتیں کہیں رکے بغیر تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر کے وہاں پہنچے اور حضرت عمر کو فتح عظیم کی خوشخبری سنائی۔ آپ اس اسلامی لشکر کے قائدین میں سے تھے جس نے مصر کو فتح کیا تھا، اور ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے انہیں یہ صلہ دیا کہ انہیں وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ وہ 3 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر حضرت معاویہ نے انہیں جہاد کے لیے بحر ابیض متوسط بھیج دیا۔ جہاد سے ان کے شوق اور تعلق کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے جہاد سے متعلق بہت سی احادیث نبویہ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا تھا، اور ان کی روایت خاص طور پر مسلمانوں سے کیا کرتے۔ وہ بڑی جانفشانی، شوق اور دلچسپی کے ساتھ تیر اندازی کی مشق کرتے اور اس میں غیر معمولی مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ سیدنا عقبہ بن عامر خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ملک شام چلے گئے اور مصر و شام کی فتوحات میں شریک رہے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، مرد میدان تھے۔ آپ نے مصر کی فتح کے بعد وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، وہیں اپنا گھر بنوا لیا۔ ابو سعید بن یونس حضرت عقبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ نے مصر جیسے ملک کی اقتصادی، تعلیمی اور پیداواری ترقی کے لیے لاہ عمل تیار کیا۔ یعنی اب غور کیجئے، اصحاب صفہ میں ایک چرواہا شامل ہوا، رسول کریم کے فیض کے بعد وہ مصر کی قسمت کا امین بن گیا۔ پھر آپ نے مصر ہی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا
تو آپ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآنی مصحف چھوڑ گئے۔ یہ مصحف مصر کی ایک جامع مسجد عقبہ بن امی عامر میں بہت عرصے تک موجود رہا، جس کے آخر میں عربی میں یہ درج تھا کہ اسے سیدنا عقبہ بن عامر نے لکھا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کا یہ مصحف دنیا میں پایا جانے والا قدیم ترین اصل مصحف مانا جاتا تھا، لیکن یہ بھی ہمارے دیگر قدیم اور بیش قیمت سرمایوں کی طرح زمانے کی دست برد سے بچ نہ سکا اور ضائع ہو گیا۔ سیدنا عقبہ بن عامر حدیث نبوی کے بارے میں بہت حساس تھے۔ سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت وہ مصر میں تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو پاس بلا کر یہ نصیحت کی، میرے جگر گوشو، میں تم کو 3 باتوں سے روکتا ہوں، ان کی سختی سے پابندی کرنا۔ پہلی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کبھی کسی غیر مستند بندے سے قبول نہ کرنا۔ دوسری یہ کہ کبھی قرض نہ لینا، خواہ تم فقر و احتیاط کے اس درجے تک پہنچ جاؤ کہ تمہیں کمبل اور موٹے کپڑے پہننے پڑیں۔ اور تیسری یہ کہ اشعار کبھی نہ لکھنا کہ اس کی مشغولیت کے نتیجے میں تمہارے دل قرآن کریم سے غافل ہو جائیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہیں جبل مکتم کے دامن میں دفن کیا گیا۔ پھر جب لوگ ان کے مال کی طرف متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے 70 سے اوپر صرف کمانیں چھوڑی ہیں، اور ہر کمان کے ساتھ ترکش اور تیر بھی ہیں، اور ان کے متعلق وہ یہ وصیت کر گئے ہیں کہ انہیں راہ خدا میں وقف کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق وہ بھی وقف کر دیے گئے۔ یوں ایک محدث اور ایک مجاہد اس دنیا سے اپنی جہادی متاع کو چھوڑ کر اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قاری، عالم اور غازی حضرت عقبہ بن عامر جوہنی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحابہ سیریز کی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔